بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی نے بیٹیوں کو اپنے گھر کی رحمت کہا ہے، لیکن ہمارے ہاں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی، اور بدقسمتی سے میں بھی ایک ایسے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس گھر میں پیدا ہونے کی سزا مجھے اتنی بڑی ملے گی۔ ہمارے ہاں عموماً یہی رواج ہوتا کہ جب بھی کوئی مرد غلطی کرتا تو اس کی سزا عورت کو دی جاتی تھی۔ میری سمجھ میں آج کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج میری قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے جب اس گھر میں آنکھ کھولی تو میری پھوپھیوں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ یہ تمہارا نام بدنام کرے گی، کیونکہ بیٹی ہمیشہ ماں پر جاتی ہے۔ میرے ابا نے ایک شہری عورت سے شادی کی تھی، وہ میری ماں تھی، جو شہر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں میں ابا کے ساتھ ایک مختصر سی زندگی جینے کو بھی تیار تھی، کیونکہ وہ ابا سے واقعی میں محبت کرتی تھیں۔ حالانکہ ایک خوبصورت پرآسائش زندگی چھوڑ کر وہ گاؤں میں آ بسی تھیں، مگر ابا پھر بھی ان کی قدر کم ہی کرتے تھے۔ یہاں کے مرد عورتوں کو ویسے بھی اپنے پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جس نے میری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ میرا بھائی مغرب کے وقت گھر آیا۔ وہ کسی شیر کی طرح بپھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے فرزند، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ امی نے اس سے جو بات پوچھی تو آگے اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور آج اسے انگوٹھی بھی پہنا آیا ہے۔ یہ سن کر امی نے سر پکڑ لیا تھا۔ عموماً یہاں پر عورتوں کی ہی سودے بازی ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی ایک خاندان میں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو دوسرے خاندان والے بدلے میں یہی سزا مقرر کرتے کہ اسی خاندان کی عورت کو بدلے میں یا تو بہا دیا جائے، یا نکاح کے بغیر ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی سزائیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں، لیکن ہمارے علاقے میں اب بھی بہت زیادہ جہالت تھی۔ یہ سنتے ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ اس لڑکی کا نام پلوشا تھا اور وہ ہمارے دشمن کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ ہمارے زمین کے دشمن تھے، یعنی زمین کی وجہ سے ان سے ہماری لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اب جب کہ انہی کی بیٹی پلوشا کو میرا بھائی پسند کر چکا تھا اور یہ بات اس کے گھر والوں کو بھی معلوم پڑ چکی تھی، سارے گاؤں میں آہستہ آہستہ خبر پھیل گئی کہ غضب خان نے پلوشا کو انگوٹھی پہنا دی ہے۔ ایسا آج تک پہلی بار ہوا تھا اس گاؤں میں، اور اس سے پہلے کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ جو بھی مرد ایسی حرکت کرتا اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا تھا۔ مگر اس وقت میرے بھائی کے ذہن میں یہ ڈر نہیں تھا، ہوتا بھی کیوں کر۔ اس وقت میری عمر کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا سکتا تھا جس پر کسی کو بھی افسوس ہو، کیونکہ میری عمر کی لڑکیوں کو لڑکی نہیں بلکہ بچی کہا جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن گھر میں ایک کوہرام آ گیا۔ ابا اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، غضب کو ڈانٹنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے گھر میں بھی ایک بہن ہے، تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ اماں یہ بات سن کر پریشان ہو گئیں اور ابا سے بولیں کہ کوئی ہماری بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سب میں ہماری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اور غضب نے لڑکی کو صرف انگوٹھی ہی تو پہنائی ہے، کون سا اس کے ساتھ زنا کر دیا؟ خدا نہ خواستہ میرے بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا پاک دامن ہے، وہ صرف ایک لڑکی سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ ابا اس بات کو سن کر بہت پریشان تھے، کیونکہ امی شہر سے آئی تھیں تو انہیں شاید یہاں کے رسم و رواج کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ تبھی ابا نے امی سے کہا کہ اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ غضب نے اگر لڑکی کو انگوٹھی پہنا بھی دی تو آگے اس بات کی حوصلہ افزائی مت کرو، اور تم بھی وہاں نہیں جانا۔ لیکن امی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں، کہنے لگیں کہ میرا غضب جہاں چاہے گا میں اس کا رشتہ وہیں مانگنے کے لیے جاؤں گی۔ اماں سفید شال اوڑھ کر تیار ہو گئی تھیں، کہنے لگیں کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ خود مانگنے جاؤں گی۔ میرا بیٹا محبت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اماں کے پاس پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے شریعت کا بھی کافی علم تھا۔ اماں ابا کو لے کر زبردستی ہی ان لوگوں کے گھر چلی گئیں۔ یہ لوگ اگرچہ بہت غصے میں تھے کہ اس لڑکے نے ہماری لڑکی کی بے عزتی کر دی،
مگر اماں نے انہیں بہت مان اپمان دیا، کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ ان لوگوں نے امی کی بھی بے عزتی کر دی، کہا کہ ہمیں پڑھانا لکھانا نہیں ہے اپنی بیٹی کو، آپ کے بیٹے نے سارے علاقے کے سامنے ہماری بیٹی کی بے عزتی کی ہے، رشتہ دینا تو دور کی بات، ہم آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس بات کی وجہ سے سارے ہی بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے، لیکن میری اماں نے پھر بھی نہ ہی ان کو اس بات کا جواب دیا، نہ ابا غصہ ہوئے۔ ان لوگوں کا غصہ کچھ کم پڑ گیا تھا، لیکن اگلے ہی دن ہونے والی حرکت نے میرے بھائی کی وجہ سے گھر میں پھر سے قیامت برپا کر دی۔ بھائی نے پلوشا کے ساتھ جا کر مسجد میں نکاح کر لیا تھا۔ بھائی رات کے 11 بجے پلوشا کو گھر لے کر آئے، پتہ چلا کہ بھائی نے پلوشا سے نکاح کر لیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، پلوشا کے گھر والے تو جیسے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے پورے علاقے میں یہ بات مشہور کر دی کہ غضب نے ہماری لڑکی کو بہکایا ورگلایا اور اب اسے گھر سے بھگا کر لے گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے پلوشا کے ماں باپ سے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی خود بھی بے قصور نہیں ہے، اس نے بھی لڑکے کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اس لیے آپ لوگ خاموش ہو جائیں اور اب اپنی بیٹی کی رخصتی دھوم دھام سے کریں تاکہ سب لوگ اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ پلوشا کے ماں باپ اپنی بیٹی کی اس حرکت کی وجہ سے بہت مجبور ہوئے تھے، کیونکہ انہیں اب کسی نہ کسی طرح اپنی عزت بچانا تھی، تو ان لوگوں نے رخصتی کا ارادہ کر لیا۔ بیٹی کو واپس لے جایا گیا، کہا کہ 10 دن کے بعد رخصتی ہے۔ غضب بہت گھبرا رہا تھا کہ کیا پتا کہیں یہ لوگ رخصتی سے پہلے میری بیوی کی جان نہ لے لیں یا اس کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ اماں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے اور یہ لوگ اتنے جاہل تو نہیں کہ ایک منکوحہ کی شادی اور نکاح کہیں اور کر دیں۔ خیر 1 ہفتے کے بعد کہ ہماری بیٹی سے کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا۔ وہ رات بڑی حسین تھی، ہم نے اپنے گھر کو ہر طرح سے سجایا ہوا تھا۔ بھائی کی دلہن کو لے کر جب ہم لوگ اپنے گھر واپس پہنچے تو ان کی طرف سے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ٹھہرے۔ وہ رات بہت خوبصورت تھی کیونکہ 2 خاندانوں کی صلح ہو گئی تھی۔ ان کی دشمنی کی تاب ہم نہیں لا سکتے تھے، نہ ہی ہم ان کے بدلے کو سہ سکتے تھے۔ میرے ابا اور اماں دونوں ہی پڑھے لکھے تھے، ان کو یہاں کے روایتی رواجوں کا نہیں پتہ تھا اور نہ ہی وہ ان لوگوں جیسے تھے۔ یہاں کے لوگوں میں کافی ضد انا اور ہٹدرمی پائی جاتی تھی، گو کہ اب لوگ بدل رہے تھے، مگر کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھیں، اور ان میں سے ایک تھا انتقامی فطرت۔ یہاں کے لوگ کافی انتقامی فطرت کے مالک تھے۔ بھائی کی شادی والی صبح جب میں اٹھی، یہاں کے لوگ کافی انتقامی فطرت کے مالک تھے۔ بھائی کی شادی والی صبح جب میں اٹھی تو میری طبیعت بہت عجیب سی تھی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط کھا لیا ہو۔ میں نے اپنی اماں کو بھی بتایا۔ اماں کہنے لگیں کہ ضرور تو نے شادی کا کھانا ٹھونس لیا ہے، اسی وجہ سے تیرے پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ باہر کی چیزیں کم کھایا کرو۔ اماں کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اماں نے مجھے قہوہ بنا کر دے دیا۔ 10 منٹ کے بعد مجھے پیٹ کے درد کا تو آرام ہو گیا، لیکن مجھے الٹی سی آنے لگی۔ 2-3 دن کے بعد کی بات ہے جب یہ سب سانحہ ہوا۔ میری اماں پریشان ہو گئیں، بولیں کہ لگتا ہے تمہیں موسمی بخار ہو گیا ہے۔ اماں مجھے لوکل کلینک کے پاس لے کر گئیں۔ کلینک سے مجھے 1-2 دوائیاں دے دی گئیں جو میں نے گھر آ کر کھانا شروع کیں، مگر میری طبیعت بددستور خراب رہی۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح 2 مہینے ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہوں۔ میری اماں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے، کہیں تم نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کھا لیا جس سے تمہارا جسم پھول رہا ہے؟ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میں نے باہر کی کوئی چیز کھائی ہے۔ اماں نے اسکول جانے پر میری پاکٹ منی بھی بند کر دی تھی۔ اب مجھے اماں کچھ بھی نہیں دیتی تھیں جو لے کر میں اسکول جاتی یا باہر کی گند بلا چیزیں کھا پاتی۔ میں بس گھر کا کھانا لے کر جاتی تھی، لیکن اسکول میں بھی بچے میرا مذاق اڑانے لگے۔ بچے کیا تھے، 2-3 لڑکیاں ہی تھیں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھاتے تھے۔ میں شام کو مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی، وہاں موجود زیادہ لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا۔ مدرسے میں اسکول کی نسبت زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں،
اب مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک دن تو ایک لڑکی نے مجھے مذاق میں کہا کہ تم تو وہ عورت لگتی ہو جس کی شادی ہو جاتی ہے اور بچہ ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس نے قاری صاحب کو بتایا۔ کرتے کرتے لڑائی کی خبر ہمارے گھر تک پہنچی۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا، سرزنش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہیں کسی سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کہا اماں، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسکول میں وہ لڑکی مجھے کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایسی عورتوں جیسی لگتی ہو جن کی شادی ہو جاتی ہے اور اب بچہ ہونے والا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں چونک کر رہ گئیں۔ وہ جیسے خلا میں گھورنے لگیں۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ بات سنو بیٹی، کیا تم نے واقعی میں سچ مچ کچھ نہیں کھایا؟ کتنے دن سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہارا پیٹ تو واقعی بڑھنے لگا ہے۔ اس لڑکی نہیں ہے، اس نے جو دیکھا وہی بول دیا۔ چھوٹی بچیوں کو سمجھ نہیں ہوتی بیٹا، وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، پر تم ان کی بات دل پر نہیں لو۔ اکثر شادی کے بعد لڑکیوں کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، امید ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسئلہ بتا دے گی۔ تم میرے ساتھ ابھی چلو، تیار ہو جاؤ۔ اماں نے مجھے اسی وقت چادر اڑا کر تیار کر دیا۔ ہم لوگ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے جو کہ شہر کے بڑے ہسپتال میں بیٹھتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ بچی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہے، انفیکشن وغیرہ ہو تو بخار بھی آتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جائے تو اور بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بچی کو درد نہیں ہوتا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ہر طرح سے چیک کیا، پھر اچانک اس نے کہا کہ اس بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، ہمیں پتہ تو چلے کہ پیٹ میں ہے کیا چیز۔ اگر یوں ہی آپ لوگ اندازے پر اس کا علاج کرتے رہے اور صبح شام قہوے پلاتے رہے تو بچی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ ہی کر دیں تاکہ ہم بھی اس الجھن سے نکل آئیں، ہمیں بھی واضح طور پر پتہ چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے، ورنہ تو ہم اندازے ہی لگاتے رہیں گے۔ پھر لیڈی ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو بات اس نے بتائی تھی وہ ہمیں حیران پریشان کر گئی تھی۔ ہمارے تو سروں پر جیسے ساتوں آسمان آ گر پڑے تھے، ایک دم کو جیسے سارا گھر ویران ہو گیا، سارا شہر ویران ہو گیا ہو۔ مجھے اپنا آپ کہیں صحرا میں دستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں بلکہ کسی اور جگہ پر ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں مر جاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میری اماں اس سے لڑ پڑیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری بیٹی کی عمر کی اور آپ کہتی ہیں کہ یہ ماں بننے والی ہے؟ ہماری بچی نہ تو ایسی ہے اور نہ اس کی ایسے کام کرنے کی عمر ہے، پھر آپ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ کتنی نازیبا بات کہہ دی ہے آپ نے۔ دیکھیے خاتون، آپ خود پڑھی لکھی ہیں، مجھے آپ سے اس رویے کی امید نہیں تھی، جو ہے میں نے سچ سچ بتایا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک آپ خود یہ رپورٹ دیکھ لیں، میں آپ کو منع تو نہیں کر رہی، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھی کہ آپ کی بچی شادی شدہ ہے یا نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر اماں شرمندہ سی ہو گئیں، ظاہر ہے وہ خود بھی پڑھی لکھی تھیں، انہیں سب پتہ تھا کہ جو انہیں کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے وہ رپورٹ دیکھنا شروع کی تو اماں کا رنگ اڑتا گیا۔ یہ دیکھ کر اماں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ وہ سب بھی وہ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ میری عمر کم تھی۔ بیٹی سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کسی نے کوئی بات کہی تھی؟ کوئی تمہارے قریب آیا تھا؟ اماں نے مجھ سے عجیب و غریب سوال کرنا شروع کر دیے۔ اماں مجھ سے ایسی ایسی باتیں پوچھنے لگیں جن کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، نہ مجھے ان کی سمجھ آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، یہ بات میرے بھائی غضب اور میرے ابا کو بھی پتہ چل گئی۔ ابا بھی فوراً وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے لیڈی ڈاکٹر سے بات کرنا شروع کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچی غیر شادی شدہ ہے، اس کی عمر بھی کم ہے، یہ ان بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اولاد کا بوجھ اٹھانا ایک نارمل لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر یہ تو چھوٹی بچی ہے، یہ کیسے بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اب ہماری مدد کریں، ہماری بچی کی صحت کا سوال ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کرنے کے بعد کہا کہ بچی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس کی صحت میں کوئی خرابی نہیں کہ آپ مجھے اس جرم پر مجبور کریں۔
اور ویسے بھی اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس بات کو 5 مہینے ہو چکے ہیں، مہینے کے بعد آتے۔ اب 5 مہینے گزرنے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ لوگوں کی لاپرواہی ہے۔ آپ کو پہلے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی کی جسمانی ساخت کیوں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ نے وقت پر فکر کی نہیں، اور اب آ کر آپ ڈاکٹر کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اماں ابا مزید پریشان ہو گئے۔ ابا اماں سے کہنے لگے، تم کیسی ماں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ سن کر اماں کو غصہ آ گیا اور بولیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آس پاس تمہارے ہی رشتہ دار ہیں سارے، انہی میں سے کسی کی حرکت ہوگی ہے۔ خدا کا خوف کرو، میرے رشتہ داروں پر الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابا اور اماں کی وہیں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، ایک کوہرام تھا جو کہ پورے علاقے میں مچ چکا تھا۔ سب لوگوں کی انگلیاں ہمارے ہی گھر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شام ہوئی تو ایک اور طوفان منہ کھولے کھڑا تھا۔ مجھے گھر تو لے جایا گیا تھا، لیکن اب علاقے کے معززین اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی منطقی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ میں ایک بہت بڑے گناہ کی گنہگار تھی، اور میری وجہ سے علاقے کی باقی لڑکیاں بھی خراب ہو سکتی تھیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ کو بھی بلایا جائے، یہ سب ان لوگوں کی غلطی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کروایا، اس نے وہیں سے کوئی چکر چلایا ہوگا، یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں، اس عمر میں پہلے عورتوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی میرے کردار پر باتیں کر رہا تھا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جرگہ بٹھایا جائے گا۔ جرگے میں گاؤں کے سب معززین مل کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں گاؤں بدر کیا جائے یا پھر بچوں کی پیدائش تک یہیں رکا جائے۔ میں حیران تھی کہ میرے ابا تو اس سارے معاملے پر بہت پریشان تھے، لیکن ایک میری ماں تھی جو پرسکون بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ابا سے درخواست کی کہ جرگے میں بھی بیٹھوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹی کی زندگی اور اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے ہر فیصلے میں کھڑی رہوں گی۔ ابا نے اماں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم عورت ہو کر مردوں کے جرگے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے اگر پنچایت سے ایسا کرنے کا کہا تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ لوگ پہلے میری بیٹی پر تو باتیں کر ہی رہے ہیں، اب میری بیوی پر بھی انگلی اٹھائیں گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں کی باتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ میری ماں بضد تھی کہ میں جرگے میں ضرور بیٹھوں گی اور فیصلے میں شامل ہونا چاہوں گی۔ بالآخر جرگہ بیٹھا۔ ابا نے کسی طرح جرگے کے سردار سے کہہ کر اماں کو بھی شامل کروا لیا۔ اب سب لوگ جرگے میں بیٹھے تھے۔ میں کھڑکی کے پیچھے کھڑی اپنی زندگی کے فیصلے کی منتظر تھی۔ جرگہ شروع ہوا تو مجھے یک طرفہ سزا سنائی گئی۔ کہا گیا کہ کیونکہ میں نے ایک جرم کیا ہے، ایک گناہ کیا ہے، مجھے اس گاؤں سے نکالا جائے۔ اگر مجھے میرے ماں باپ سمیت اس گاؤں میں رہنا ہے تو پھر مجھے سنسار کیا جائے گا، کیونکہ زنا کی سزا سنساری ہی ہے۔ میری ماں نے خاموشی اختیار کیے رکھی جب تک کہ سردار نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں محترمہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تب میری اماں نے جو بات کہی تھی اس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو سنسار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے اس آدمی کو ڈھونڈا جائے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ جب تک وہ آدمی نہیں مل جاتا تب تک میری بیٹی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور ہاں، اگر وہ آدمی میری بیٹی کے اسکول کا ہو یا اس کا ہم عمر ہو جس کے ساتھ اس کا چکر چل سکتا ہو، یا اس سے بات کر کے یہ ثابت ہو جائے کہ میری بیٹی نے قصور کیا ہے، تو پھر میری بیٹی کو بھی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ عمر میں بڑا ہو، جس کی عمر 40 ہو، 35 ہو یا 25 بھی ہو، تو اسے تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ ایک بچی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پھر سزا صرف اور صرف اس آدمی کو دی جائے گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اگر اس نے کوئی قصور کیا ہے تو بھلے سے اسے جو سزا دی جائے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤں گی۔ لیکن بے قصور کو سزا دینا، اسے سنسار کرنا، اسلام میں قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سب لوگ قرآن و سنت کے احکام سے واقف ہیں، تو پھر ایسی ناانصافی کیوں؟ جرگے پر ایک سکوت طاری ہو چکا تھا، کیونکہ اس بات کا تو کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بالآخر میری اماں سے ہی جرگے نے سوال کیا کہ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے گا۔ اماں نے کہا کہ آپ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال جا کر اپنے اپنے خون کا سیمپل دے دیں۔
تاکہ پتہ چل سکے کہ مجرم کون ہے، کیونکہ میری بیٹی گاؤں سے باہر تو جاتی نہیں کہ مجرم یہاں کے باہر سے ہو، اس وجہ سے سب چل سکے کہ میری بیٹی کا مجرم کون ہے۔ اب تو سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جرگے کے سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہم پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ میری ماں نے سب کے سامنے کہا، اگر آپ سب مل کر میری بیٹی پر بہتان لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ اسے برابر کا انصاف دیا جائے۔ اگر میری بیٹی کو سزا دینے کے لیے سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہے تو میری بیٹی کو انصاف دلوانے کے لیے کیوں سارا گاؤں اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ لوگوں کی غیرت پر جیسے ایک ضرب سی لگی تھی۔ سب لوگوں نے باری باری اپنے سیمپل جمع کروا دیے۔ جنرل ہسپتال میں سیمپل جمع ہوئے، لیکن 10 دن کے بعد جو رپورٹ ملی اس نے ہم سب کو چونکا دیا۔ مایوسی کی ایک لہر تھی جو ہم سب پر طاری ہو گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں تھا، وہ سب کے سب پاک تھے۔ جرگہ دوبارہ بٹھایا گیا۔ میری اماں سے پوچھا گیا کہ اب تو تمہاری فرمائش پر ہم نے پورے گاؤں کو چھان مارا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی تمہاری بیٹی کا مجرم نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کہ قصور پھر بھی تمہاری بیٹی کا ہے۔ میری اماں صاف مکر گئیں، نہیں، قصور میری بیٹی کا اب بھی نہیں ہے۔ مجرم یہاں سے نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بیٹی ہی مجرم ہے۔ 5 مہینے پہلے میری بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کی شادی میں جو مہمان آئے تھے، جو دوسرے گاؤں سے آئے تھے، ان سب کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے ہمارے دشمن بھی تھے، اور یہ بات تو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ بات 5 مہینے پرانی ہے، اور میرے بیٹے کی شادی بھی 5 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ اب اماں کی ضد اور ان کے مدلل جواب نے سب کو مجبور کر دیا کہ ان لوگوں کے بھی سیمپل لیے جائیں جنہوں نے شادی میں شرکت کی تھی۔ میری بھابھی کے گھر والوں تک رسائی کرنا مشکل تھا، لیکن قانون کی مدد سے یہ ممکن ہو گیا، اور پھر جو نتیجہ آیا اس نے انہیں ہم سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ مجرمانہ فعل کیا، اور وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بھابھی کا سگا بھائی تھا، جسے شاید اس بات سے ہمیشہ سے نفرت تھی کہ اس کی بہن ایک غیر خاندان میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ اس بات سے لوگوں نے یہی اخذ کیا کہ شاید اب میری اماں اپنی بہو کو طلاق دلوا دیں گی، اسے بے گھر کر دیں گی، پر اماں نے ایک نئی روایت قائم کی۔ اماں نے کہا کہ مرد کے جرم کی سزا عورت کو نہیں ملے گی، نہ ہی میں اپنی بہو کو طلاق دلواؤں گی، نہ ہی اس لڑکے کی بہن کو سزا دلواؤں گی، بس جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملے گی، چونکہ اس گاؤں میں یہ بات پہلے سے ہی طے ہے کہ اگر عورت جرم کرتی ہے تو سزا اسے دی جاتی ہے، اب جب کہ جرم مرد کا ہے تو سزا بھی مرد کو دی جائے۔ اماں کے فہم اور عقل نے سبھی کو حیران کر دیا تھا۔ بالآخر جرگے نے اپنی انصاف کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی مجرم کو سزا دی جو کہ اصل میں میرا مجرم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی مجرم کو سزا دی جو کہ اصل میں میرا مجرم تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے ہمیں بھاری جرمانہ بھی ادا کیا گیا اور لڑکے کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آج سے پہلے شاید آپ لوگوں نے ہمارے علاقے کے بارے میں بری باتیں سنی ہوں گی، لیکن آج ہمارے علاقے کی یہ غیرت کی کہانی سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نظر میں ہی سب فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔